بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ انڈر سیکشن 12 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877، جس کو دعویٰ تعمیل مختص کہا جاتا ہے، کسی کانٹریکٹ کو اسپیسیفکلی پرفارم کروانے کے لیے جو ہم دعویٰ جات دائر کرتے ہیں تعمیل مختص کے حوالے سے، کسی بھی معاہدہ کی جو تعمیل مختص ہے مکمل طور پر عدالتی ثوابدید کی مرہون منت ہے، اور عدالت انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیسیفک پرفارمنس کی کارروائی کرتی ہے۔ بنیادی طور پر اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے کانٹریکٹ کی، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی قانون اور انصاف کے دوران کبھی کلیش آ جائے تو عدالت قانون کو پس سے پشت ڈالے گی اور انصاف کا ساتھ دے گی۔ اگر ایک فریق کے حق میں قانون ہے، دوسرے فریق کے حق میں انصاف ہے، تو عدالت انصاف کا ساتھ دے گی۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ قانون انصاف سے بالاتر نہیں ہے، عدالتوں کا کام انصاف کی بالادستی ہے۔ قانون انصاف کے حصول کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، اور ایک جج کا کام عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، اور ٹوٹل جوڈیشل سسٹم جو ہے، جو کسی بھی قانون کے تحت چل رہا ہے، اس کا مقصد صرف انصاف کا بول بالا ہے۔ تعمیل معاہدہ مختص اسپیسیفک پرفارمنس آف اے کانٹریکٹ ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے، جس کو خاص حالات کے تحت پرفارم کروایا جاتا ہے۔ یعنی اگر کانٹریکٹ کسی ٹرسٹ کے متعلق ہو جہاں معاوضہ معقول داد رسی نہ ہو، یا معاوضے کے تعین کرنے کے لیے کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ کتنی پیمنٹ دی جائے، کتنا معاوضہ دیا جائے، کوئی تعین نہیں ہو سکتا، اور معاوضہ دیا جانا معقول داد رسی بھی نہیں ہے، ایسے حالات میں معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں دین اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور بصورت متبادل دلاپانے داد رسی اگر ڈیمانڈ کی گئی ہے یا پرے کی گئی ہے تو معاوضہ کی داد رسی اس صورت میں عدالت دے گی اگر تعمیل مختص جو ہے وہ عدالت نہ دے سکتی ہو۔ بات یہ ہے کہ قانون یہ چاہتا ہے کہ فریقین جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کریں اسی طرح اس کی تکمیل کریں۔ جس اسپرٹ کے ساتھ فریقین نے آپس میں کانٹریکٹ بنایا ہے، اسی اسپرٹ کے ساتھ اس کانٹریکٹ کی پرفارمنس کریں۔ اگر معاہدہ کے تحفظ کے لیے کوئی جرمانہ
مقرر کیا گیا ہے تو بھی معاہدے کی تکمیل جو ہے منوعاً کروایا جانا انصاف کا تقاضا ہے. اور اگر مدعی اپنے دعوے کے اندر خود اس چیز پر رضامند ہو جائے کہ اسے متبادل طور پر معاہدے کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے پیدا شدہ نقصان جو ہے وہ رقم کی صورت میں دلایا جائے تو اصل معاہدے کی تکمیل نہ کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے. عدالت کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ معاوضہ دلوا سکتی ہے. اب بات یہ ہے کہ پلینٹف جب بھی اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کا سوٹ فائل کرتا ہے انڈر سیکشن 12 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 تو اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کی ڈگری دینے سے پہلے چند چیزوں کا دیکھنا لازم ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو کانٹریکٹ ہے وہ بٹوین دا پارٹیز ہے. اور دیر شوڈ بی اے کانٹریکٹ. نمبر 1 پہلی چیز معاہدہ. نمبر 2 there should be nothing against the enforcement of such a contract. یعنی معاہدہ جو ہے وہ قانونی ہونا چاہیے اور اس قانونی معاہدے کی تکمیل میں کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز جو مد نظر رکھی جائے گی وہ یہ ہے the act to be done in the performance of a trust or if there exists no standard for ascertaining the actual damage or if the pecuniary compensation would not afford adequate relief. یعنی ایسا معاہدہ ایسا فعل جس کی تکمیل کرائی جانی مقصود ہو امانتاً نوعیت کا ہونا چاہیے. یعنی امانت دار کو امانت کے وہ حقوق پورے کرنے چاہیے جس کے لیے اس کو امین یعنی ٹرسٹی مقرر کیا گیا ہے. یا اگر معاہدے کی عدم تکمیل کے بارے میں ہونے والے اصل نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے کوئی سٹینڈرڈ مقرر نہیں کیا گیا یا رقم میں معقول معاوضہ دادرسی مہیا نہیں کر رہا یا یہ متوقع ہو کہ اقرار کردہ فعل کے نہ کرنے کی صورت میں رقم میں معاوضہ وصول نہیں کیا جا سکتا. چوتھی بات، چونکہ معاہدہ جات کی تکمیل کرانا خالصتاً عدالت کی ثوابدید ہے، اس لیے عدالت کی ثوابدید کے مطابق معاہدات تکمیل مختص کے قابل ہونا چاہیے. The court deems it fit to exercise its discretion to enforce the contract. بات ساری عدالت کی ثوابدید پہ گھومتی ہے کہ عدالت کیا چاہتی ہے. کسی بھی معاہدہ کی تکمیل مختص جو ہے، تعمیل مختص جو ہے، اس کا حکم دینے سے پہلے عدالت کا فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اگر مدعی اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کا مطالبہ کر رہا ہے تو کیا خود بھی وہ اس ضمن میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. یہ بات سب سے اہم ہے. عدالت اس وقت تک اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کی ڈگری جاری نہیں کر سکے گی
جب تک مدعی بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کو تیار نہ ہوگا. یعنی ایک معاہدہ جس کی تعمیل مختص کروانی ہے وہ باہمی فریقین کے درمیان باہمی معاہدہ ہونا چاہیے. یہ بات سب سے اہم بات ہے کہ جو بندہ اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ طلب کر رہا ہے وہ بندہ خود بھی اس معاہدے کی تعمیل چاہتا ہو، وہ خود بھی جو اس کی پرفارمنس ہے وہ اس کو فلفل کرنا چاہتا ہو، کیونکہ یہی قانون کا منشا ہے. اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے اگر معاہدہ کرنے والے شخص کو ایسا معاہدہ کرنے کا حق حاصل تھا یا وہ اس کا اہل تھا، معاہدہ کر سکتا تھا. یعنی اگر کسی اموویبل پراپرٹی کی فروخت کے متعلق کسی ایسے شخص نے کانٹریکٹ کیا ہے جو ایسا معاہدہ کرنے کا حقدار ہی نہیں تھا یا اس کا اہل ہی نہیں تھا، تو ایسے معاہدے کی اسپیسیفک پرفارمنس کیسے کروائی جا سکتی ہے؟ ایک مائنر بندہ یا ایک بینکرپٹ بندہ یا انسین بندہ ہے یا لونیٹک ہے جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ کانٹریکٹ سائن کرتا، جب وہ معاہدہ نہیں کر سکتا تو پھر اس سے اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ آپ کیسے کروا سکتے ہیں؟ کانٹریکٹ کرنے والی پارٹی کا اہل ہونا سب سے زیادہ اہم ہے. سیکشن 12 کے تحت جتنے بھی کانٹریکٹس کی پرفارمنس آپ کروانے آئے ہیں سوٹ کی صورت میں، اس کی اسپیسیفک پرفارمنس کا آرڈر جاری کرنا، ڈگری جاری کرنی یا نہ کرنی مکمل طور پر عدالت کی ثوابدید ہے، اور عدالت حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈگری جاری بھی کر سکتی ہے اور ڈگری جاری نہیں بھی کر سکتی. یہ مکمل طور پر عدالت کی اپنی ڈسکریشن آف دی کورٹ ہے. اور جب بھی مدعی سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ دائر کرے گا تو اس میں یہ بات مینڈیٹری ہے کہ وہ اس بات کو واضح کرے گا کہ وہ ہمیشہ تعمیل معاہدہ کا پابند ہے، اور جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے. یعنی میں تو بھائی سچا ہوں، میں معاہدے کو پرفارم کرنے کے لیے مثلا ایک ایگریمنٹ ٹو سیل ہے جس کو اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے کیس فائل کیا جانا ہے، 10 لاکھ کا سودا ہے، 5 لاکھ ادا کر دیے بطور بیانہ اور 5 لاکھ باقی ہیں، تو 5 لاکھ روپیہ جو باقی ہے اس کا اقرار کرنا پڑے گا کہ میں اس کی تعمیل کرنے کو، اس کو پرفارم کرنے کو تیار ہوں. میں 5 لاکھ میرے پاس ہیں، وہ میں عدالت کو بھی دے سکتا ہوں. اب مکر کون رہا ہے؟ ڈیفینڈنٹ، کہ وہ پلاٹ میرے نام پہ رجسٹری نہیں کروا رہا. اور معاہدہ بے کے بعد اگر بایا نے جائیداد فروخت کر دی ہے تو جب پتہ چلے گا تو مشتری ثانی کو بھی فریق بنانا چاہیے. جس بندے نے یہ جان بوجھ کے کہ یہ پراپرٹی آلریڈی فروخت ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اس نے رٹے والا سودا خرید لیا ہے جناب، تو جس نے دوبارہ خریدا ہے سودے کے اوپر بے خرید لی ہے، تو اس کو بھی لازمی طور پر، جب آپ کو علم ہو جاتا ہے پلینٹف کو، تو اس کو لازمی طور پر پارٹی بنانا چاہیے. اور
پلیڈنگ کے اندر عرضی دعویٰ جو ہے اس میں یہ تحریر کرنا چاہیے کہ جو مشتری ثانی ہے، خریدار جو ہے دوسرا، اس کو ہمراہ اقرار نامہ معاہدہ بیع کا علم تھا، پتہ تھا کہ پہلے یہ پراپرٹی سیل آؤٹ ہو چکی ہے، لیکن اس نے بایا سے ساز باز کر لی، کوئی بات نہیں، آپ نے پہلے بھی پیسے وٹ لیے ہیں، پیسے آپ کے پاس آ گئے، اب آپ سستے داموں مجھے بیچ دیں۔ اور پھر یہ کیا ہوا ہے، ساز باز کر کے مشتری ثانی جو ہے دوسرا خرید ایک بیع کے اوپر دوسری بیع کرنے والا جو مشتری ہے، اس نے ساز باز کر کے بایا کے ساتھ وہ پراپرٹی خرید لی ہے، اور اس مشتری ثانی کی جو حیثیت ہے وہ جسٹ ایک ٹرسٹی کی ہے، ایک امین کی، اور وہ معاہدہ بیع ہمراہ مدعی کی تعمیل کرنے کا پابند ہے۔ اگر معاہدہ تحریری تو اس کی تاریخ اور بیان جو ہے وہ مختصر لکھنا چاہیے، یعنی جب پتہ چل گیا ہے کہ مشتری ثانی نے کس دن یہ پراپرٹی پہلے مدعی کی فروختگی کے بعد، یعنی جب جس وقت اس نے کانٹریکٹ کر لیا تھا اس کے بعد مشتری ثانی نے بعد ازاں بایا کے ساتھ ساز باز کر کے وہ پراپرٹی خرید لی ہے، تو جب پتہ چلے کہ یہ کس تاریخ کو کس ڈیٹ کو ہوا ہے تو وہ تمام واقعات لکھنے چاہیے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جناب، اگر آپ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 چیپٹر 2 سیکشن 12 سے لے کے سیکشن 30 تک ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر زبانی بیع ہے، کوئی چیز تحریر نہیں کی گئی، زبانی بیع کر دیا، منہ زبانی بات کر دیا کہ جی ٹھیک ہے آپ 10 لاکھ دے دیجئے گا تو میں یہ پلاٹ آپ کو دے دوں گا، اور زبانی ہی 2 لاکھ لے لیا ہے، اور باقی کے 8 لاکھ آپ فلاں تاریخ کو دے دیجئے گا، کوئی تحریر نہیں کی گئی، تو جناب زبانی معاہدے کی بنا کے اوپر بھی اسپیسیفک پرفارمنس آف کنٹریکٹ کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ کنٹریکٹ جو ہے وہ اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، آفر ایکسیپٹنس ہے، ٹھیک ہے جی، اور کنسیڈریشن ہے، جب یہ تمام انگریڈینٹس پورے کیے جا رہے ہیں ایگریمنٹ کے، اور وہ ایگریمنٹ جو ہے انفورسیبل بائی لا ہے، تو وہ کانٹریکٹ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ تو اگر زبانی کانٹریکٹ ہوا ہے، کوئی چیز تحریر میں نہیں لائی گئی، دین بھی اس کی اسپیسیفک پرفارمنس کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وارثان بازگشت جو ہے، بندہ مر جاتا ہے، اس کے بعد جو اس کے وارثان ہیں وہ بھی اقرار نامے کی شرائط کی تکمیل کے پابند ہوں گے، دونوں پارٹیز کے، خریدار بھی اور بایا بھی، دونوں کے اگر فوت ہو گئے ہیں دین ان کے وارثان جو ہیں وہ اقرار نامے کی شرائط کی تکمیل کے پابند ہوں گے، کیونکہ اس نے کوئی پراپرٹی چھوڑی ہے، وہ اس کے معاہدات جو ہیں وہ پورے کیے جانے چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر جب بھی اقرار نامہ معاہدہ بیع ہوگا تو مارجنل وٹنسز لازمی فیکٹر ہے، گواہان حاشیہ جن کے سامنے وہ کنٹریکٹ ہوا ہے، 2 گواہ وہ لازمی ہونے چاہیے۔ اور یہاں بات آ جاتی ہے تحریر کرتے ہوئے وثیقہ نویس سکرائبر کی، تو اگر سکرائبر کے سامنے، وثیقہ نویس کے سامنے لین دین کیا گیا ہے، وثیقہ نویس کے سامنے لین دین کر کے معاہدہ پکا کر کے اس کے سامنے اس کو لکھوایا گیا اور اس نے تحریر کیا ہے، دین وہ ایک مارجنل وٹنس کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے۔ اگر اس کے سامنے لین دین نہیں ہوا، جسٹ آ کے اس کو کہا ہے کہ اقرار نامہ تیار کر دو بھائی، یہ ہوا ہے،
دین وہ ایک وسیع کا نویس ہے، وہ ایک مارجنل وٹنس کا سٹیٹس حاصل نہیں کرے گا۔ اگر وہ کرتا بھی ہے تو صرف اس تحریر کی حد تک، اس معاہدے کی حد تک نہیں، اس معاہدے کی حد تک وہ مارجنل وٹنس نہیں ہوگا۔ اور یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2006 YLR پیج ہے 1620 میں، اور 2007 SCJ پیج ہے 848۔ اس میں 2007 والا جو کیس ہے نا جی، اس میں اس کیس لا میں صرف جو کاتب ہے، سکرائبر جو ہے، اس کو بطور گواہ حاشیہ پیش کیا گیا۔ کہا گیا کہ جناب اور کوئی بندہ ہی نہیں تھا، صرف خریدار تھا اور بایا تھا، اور تیسرا بندہ صرف تھا سکرائبر، جس کے پاس ہم دونوں چلے گئے اور کوئی گواہ نہیں تھا۔ اس نے کہا، اس سے ہم نے کہا کہ اتنے پیسوں کا ہمارا سودا ہو گیا جناب، آپ تحریر کر دیں۔ تو اب وہ بندہ ایز اے مارجنل وٹنس جب عدالت میں پیش ہوا، کوئی اور گواہ نہیں ہے، دین کیا ہوا تھا؟ دعویٰ خارج، مارجنل وٹنس ہی موجود نہیں ہے کوئی۔ اگر مارجنل وٹنس موجود نہیں ہے تو پھر معاہدے سامنے کیسے آئے گا؟ کیسے وہ لین دین کیسے ثابت ہوگا ان کا؟ اور وہ جو تحریر ہے وہ کیسے ثابت ہوگی؟ اقرار نامہ معاہدہ بیع جو ہے، یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے سیول لا کا، کہ اقرار نامہ معاہدہ بیع جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ٹائٹل پروڈیوس نہیں کرتا، کوئی حق ملکیت پیدا نہیں کر دیتا، کیونکہ وہ تو ایک فیوچر اوبلیگیشن ہے۔ آنے والے وقت میں 5 لاکھ روپیہ میں دے رہا ہوں، اور 5 لاکھ دے کے 10 لاکھ پورا کر کے دین میں رجسٹری کروا لوں گا، اور میں پلاٹ کا مکمل جو ہے وہ سودا پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ صرف اقرار نامہ تحریر کرنے کی بنا پہ، اور اقرار نامہ لے لے اگر کوئی مشتری، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اب میں پکا مالک ہو گیا ہوں۔ نہیں بھائی، پکا مالک نہیں بن سکتا وہ، کیونکہ اس کو کوئی رائٹ کریٹ اس کے نہیں ہوئے، حقوق ملکیت اس کے 0/0 ہیں۔ وہ تو ہوں گے جب وہ اس کانٹریکٹ کو پرفارم کر دے گا، مکمل ہو جائیں گے دین۔ اور جو اقرار نامہ معاہدہ بیع کے لیے 1200 روپے کے اسٹامپ پیپر ہم لیتے ہیں، وہ ہم کسی بھی ڈسٹرکٹ سے لے سکتے ہیں۔ مثلا اگر ایک بندہ لاہور میں ہے، دوسرا بندہ کراچی میں ہے، پراپرٹی ملتان میں ہے، دین جہاں سے مرضی آپ جہاں سے دل کرے کسی دوسرے ضلع سے بھی آپ اسٹامپ پیپر خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر رقم ادا ہو چکی ہے اور بایا نے قبضہ دے دیا ہے اقرار نامہ لکھنے کے بعد، تو دین اس کو پرفارم کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے مکمل رقم لے لی ہے۔ مکمل رقم لینے کے بعد اس نے قبضہ بھی دے دیا ہے، اب وہ رجسٹری کرانے کا بھی پابند ہے۔ یعنی جس طرح سے معاہدہ کیا گیا، سیم ایز اٹ از اس کو آپ نے پرفارم کروانا ہے۔ لیکن اگر مشتری بدنیت ہے، پیسے نہیں اس کے پاس بن رہے، باقی کے سودا کیا تھا 10 لاکھ کا، 5 لاکھ دے دیا، 5 لاکھ اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ رقم کی جو بقیہ ادائیگی ہے کانٹریکٹ کے رقم کی، وہ ادائیگی کرنے سے قاصر ہے، دین کیا ہوگا؟ اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی پرپوزیشن آ جائے کہ بیع کے اوپر بیع کی گئی ہے، یعنی ایک مشتری کے ہوتے ہوئے مشتری ثانی نے ساز باز کر کے بایا سے پراپرٹی خرید لی ہے، تو مشتری ثانی
کے حوالے سے مدعی کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ مشتری ثانی کو مدعی کے ساتھ بائع کی جو ڈیل ہے اس کے کانٹریکٹ کا علم تھا، لیکن مشتری ثانی نے بائع کے ساتھ ساز باز کر کے جو ہے وہ اراضی خرید لی ہے یا وہ اموویبل پراپرٹی خرید لی ہے۔ اس کے بعد اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ، چونکہ مکمل طور پر عدالت کی صوابدید پہ ہے، اور اگر اسپیسیفکلی اس طرح سے پرفارمنس ممکن نہ رہے تو معاوضہ جو ہے اس صورت میں بائع جو ہے وقت کے ساتھ جس طرح سے اس کو نقصان ہو رہا ہے اسی طرح بائع کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور بائع قیمت بڑھ جانے سے کرنسی کم ہونے کی صورت میں جو اس کا ٹائم سپین گزر جانے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس نقصان کو بھی کلیم کر سکے گا، چونکہ اس بندے نے بر وقت مجھے پیسے نہیں دیے، عدالت میں آ گیا اور عدالت میں بھی پیسے نہیں دے رہا، تو اب میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے، اب اس کو بھی ریکور کیا جائے تو عدالت جو ہے وہ ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کو ریکور کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کا حقدار ہے۔ اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے جو سوٹس ہیں اس میں مالیت بغرض کورٹ فیس اور اختیار سماعت عدالت، جتنی رقم میں معاہدہ بیع ہوا ہے بمطابق سیکشن 10 کورٹ فیس ایکٹ، اسی مالیت کے اوپر کورٹ فیس لگے گی، اور اسی مالیت کے مطابق اختیار سماعت عدالت جو ہے وہ متعین کیا جائے گا۔ اور اگر تعمیل مختص کے ساتھ سوٹ فار پوزیشن دعوی دخل یابی بذریعہ تعمیل مختص کیا جا رہا ہے تو مالیت مقدمہ بغرض کورٹ فیس اور اختیار سماعت جتنی بیع ہے، جتنی رقم کا سودا ہوا ہے اس رقم کے اوپر کورٹ فیس لگے گی۔ کورٹ فیس کا ویسے آپ کو پتہ ہے 25,000 روپے تک ایگزیمپٹڈ ہے، 25,000 سے لے کے 2,00,000 روپے تک 7.5%، اور 7.5% سے اوپر لامحدود 15,000 روپیہ، اور وہ تو لگانا پڑے گا جناب۔ اور جتنی مالیت کورٹ فیس کی اختیار سماعت سیم ہوگی۔ سیکشن 8 آپ سوٹ ویلیویشن ایکٹ پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا، دونوں سیم ہے۔ اور اگر اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ میں متبادل داد رسی طلب کی گئی ہے، واپسی رقم کہ یار یہاں تو مجھے یہ پلاٹ دے دے تو یہاں پھر رقم واپس کر دے، متبادل داد رسی ہے سوٹ کے اندر واپسی رقم کی، تو پھر کورٹ فیس کس پہ لگے گی؟ کورٹ فیس لگے گی واپسی رقم پہ، کہ 5,00,000 دیا تھا یا 2,00,000 دیا تھا، جو پہلے رقم دی تھی جس کی واپسی اس سوٹ میں پرے کی جا رہی ہے اس کے مطابق ہی کورٹ فیس لگے گی۔ اور دوسری بات ایک اہم ہے کہ اسپیسیفک پرفارمنس کے اکثر کیسز میں ابتدائی سٹیج کے اوپر ہی صلح ہو جاتی ہے، دونوں پارٹیز درمیان میں صلح کر جاتی ہیں، تو دعویٰ اگر ابتدائی مراحل میں ہی
معاملات ختم ہو جاتے ہیں آپس میں، وڈرا ہو جاتے ہیں، واپس لے لیتا ہے بندہ، واپس ہو گیا ہے، تو کورٹ فیس دین کیا ہوگی؟ واپس بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی آغاز ہی ہوا ہے، تو بندے نے کہا چلو میں وڈرا کر جاتا ہوں، اب اندر کھاتے کوئی نہ کوئی ان کی سیٹنگ ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر وہ کورٹ فیس بھی واپس کروا سکتا ہے، اپنی لے سکتا ہے جناب۔ اور اگر جائی صاحب کہیں کہ نہیں جی یہ جو سٹیج ہے نا اس کے اوپر کورٹ فیس، دیکھیں آپ کا جو جس مقصد کے لیے آپ عدالت میں آئے تھے وہ مقصد آپ کا حل ہو گیا، تو قانون کہتا ہے کہ چلو بھائی اس کی کورٹ فیس واپس کر دینی چاہیے، کیونکہ دعویٰ ابتدائی مراحل میں ہی تھا تو یہ واپس کیا گیا ہے، تو اس قرین انصاف ہے کہ کورٹ فیس واپس کر دی جائے۔ اس حوالے سے جو سپورٹ ہمیں کرتا ہے کیس لا، وہ ہے 2008 MLD پیج 546۔ یہ کہتا ہے کہ جی کورٹ فیس ابتدائی مراحل کی وجہ سے دعویٰ ابتدائی مراحل میں واپس کیا گیا ہے، دین کورٹ فیس واپس کر دی جائے۔ اس کے بعد جناب ہم بات کرتے ہیں لمیٹیشن کے حوالے سے، کہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے جو دعویٰ جات ہیں ان کی میعاد 3 سال ہے، اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 113 لمیٹیشن ایکٹ 1908۔ جو تاریخ معاہدے میں مقرر کی گئی ہے اس سے 3 سال کے اندر، اور اگر معاہدے میں پرفارمنس کی تاریخ مقرر نہیں کی گئی تو 3 سال جب مدعی کو مدعا علیہ کے ڈیفینڈنٹ کے انکار کا پتہ چلا، یعنی لکھا نہیں گیا تھا، اچھا جب چاہے کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جب چاہیں گے بھائی رجسٹری کروا لیں گے باقی پیسے دے کے، تو جس تاریخ کو پتہ چل گیا نا کہ ڈیفینڈنٹ مکر گیا جناب، اس نے دیکھا کہ جناب 5 لاکھ کی پراپرٹی بیچی تھی، اب تو جناب کوئی 15 لاکھ کی ہو گئی ہے، چل مکر جا بھائی، اب مکر گیا ہے، تو بھائی جس تاریخ کو ڈیفینڈنٹ کے انکار کنفرم ہوا ہے پلینٹف کو کہ بھائی بندہ مکر گیا ہے، تو اس تاریخ سے ود ان 3 سال کی مدت ہے، اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 113 لمیٹیشن ایکٹ 1908۔ یعنی میعاد جو ہے 3 سال انکار سے شروع ہوگی، یعنی اسپیسیفک پرفارمنس سے جب انکار کیا نا، قطعی انکار کر دیا اس نے ڈیفینڈنٹ نے، دین وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات بڑی ٹیکنیکل سی ہے اس میں لمیٹیشن کے حوالے سے، کہ اگر جو بایا ہے اس نے معاہدہ تسلیم کرتے ہوئے، معاہدے کو وہ تسلیم کر رہا ہے، کنٹریکٹ کو وہ تسلیم کر رہا ہے کہ بھئی آپ کے اور میرے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اور جزوی طور پر عمل درآمد بھی اس نے کیا ہے، قبضہ دے دیا ہے، دین لمیٹیشن والا چکر ہی ختم ہو گیا، کیونکہ ہوا کیا ہے کہ معاہدے کو تسلیم کرتے ہوئے پارشلی پرفارم کر دیا ہے اس نے اپنا کانٹریکٹ، بایا نے قبضہ دے دیا ہے، تو دین لمیٹیشن جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن نہیں ہوگی، زائد المیعاد نہیں ہوگا، دین وہ بندہ 3 سال کے بعد بھی سوٹ میں ود ان لمیٹیشن ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ باقی سیکشن 3 اینڈ آرٹیکل 3 اینڈ آرٹیکل 5 جو ہے، جو سفیشینٹ گراؤنڈز فار کنڈونیشن آف ڈیلے پرووائڈ کر رہی ہیں، وہ تو زندہ باد ہے جی، وہ ہر جگہ پہ ہوگی۔ لے جی یہ چند ایک باتیں تھیں جو اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے دعویٰ جات میں ہم لوگ مد نظر رکھتے ہیں۔
میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرنا چاہیے یہ باتیں، اور مزید اس حوالے سے سیکشن 12 اپ ٹو سیکشن 30 چیپٹر 2 جو ہے اسپیسیفک جو ریلیف ایکٹ ہے 1877 والا، اس میں یہ تفصیلاً دی گئی ہیں یہ تمام چیزیں، اور تمام جو کانٹریکٹس ہیں کس طرح سے پرفارم کیے جائیں گے اور کس طرح سے نہیں کیے جائیں گے. تو اس کا یہ سم اپ تھا، چھوٹا سا سمری تھی، میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرنی چاہیے. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.